अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, हर पाकिस्तानी परेशान है कि पाकिस्तान के मौजूदा जो माशी हालात हैं या माजी के अंदर जो हालात रहे हैं, ये हालात क्यों हैं? पाकिस्तान आखिर कर्ज़ों की दलदल में क्यों फंसता चला जा रहा है? पाकिस्तान आखिर नीचे से नीचे क्यों आता जा रहा है? यानी 50 की दहाई में जो पाकिस्तान का सफ़र शुरू हुआ, 47 में हम आज़ाद हुए, 60 की दहाई में पाकिस्तान ऐसे टेक ऑफ कर रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। फिर पाकिस्तान अचानक नीचे क्यों आना शुरू हुआ? बहुत से दीगर फैक्टर्स के साथ साथ आज मैं एक ऐसा फैक्टर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, यकीनी तौर पे आप उससे इत्तफाक करेंगे कि वो एक फैक्टर के ऊपर ही सिर्फ कंट्रोल कर लिया जाए जिसमें एक देला भी नहीं लगता, यानी सिर्फ एक तासर को ख़त्म कर दिया जाए, एक जो इंप्रेशन क्रिएट कर दिया जाता है उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो यकीन जाने कि मुल्क के अंदर काफ़ी हद तक इस्तेहकाम आ सकता है। बाकी चीज़ें तो चलो, कर्ज़े हैं वो अपने तरीके से ख़त्म होंगे, माशी बदहाली है वो तरीके से होगी, बाहर से रेमिटेंस आ रही है वो टाइम के साथ बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन वक्त के साथ साथ होगी। लेकिन मैं एक ऐसी बात करना चाह रहा हूँ कि जिस पे शायद बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, सिर्फ अपने रवैये ठीक करने की ज़रूरत है, अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, अपनी डायरेक्शन ठीक करने की ज़रूरत है, तो उस पे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वो है अदम इस्तेहकाम का जो तासर है, गैर यकीनी, उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। और आज यही मेरा टॉपिक है और मुख्तसर इस वीलॉग के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो चीज़ आपके सामने रखूँ जो हमारे डिपार्टमेंट्स को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारी सियासत को, हमारे मुख्तलिफ अदारों को इस्तेहकाम आने नहीं दे रही, और वो एक ऐसा तासर पैदा कर दिया जाता है जिसके नतीजे में चीज़ें आगे नहीं बढ़ती, इस्तेहकाम की तरफ नहीं बढ़ती, चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ती। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नाज़रीन, आज जो मैं इस्तेहकाम की बात कर रहा हूँ तो इस पे एक सवाल ये पैदा होता है, हर शख्स सोचता है कि जब मार्शल लॉ लगता है मुल्क के अंदर 10 साल के लिए या 12 साल के लिए या 8 साल के लिए, पाकिस्तान एक तरह तेज़ी से दौड़ना शुरू हो जाता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि आपको एक मैसेज होता है कि इस सिस्टम ने चलना है, पीछे फौज है, एक हाथ में झंडा है, दूसरे हाथ में डंडा है, तो ये चीज़ें आगे चलेंगी। स्टॉक भी बेहतर होना शुरू हो जाती है, मुल्क के हालात भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, बिजनेस कम्युनिटी अपनी जगह खुश हो जाती है, सुकून का सांस लेती है और चीज़ें अल्टीमेटली बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ एक तासर से कि जी फौज आ गई है, मार्शल लॉ आ गया है, अब सिस्टम चलेगा और फौज चलाएगी, क्योंकि फौज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि फौज के ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, जो ही मामला सियासत में आता है तो फिर एक प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाते हैं और साथ ही ये टिकर चलना शुरू हो जाते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब अगले 6 महीने में फ़ारिग हो जाएंगे, 1 साल में फ़ारिग हो जाएंगे। यानी वो प्राइम मिनिस्टर 3 साल रहे, 2 साल रहे, 4 साल रहे, वो बेचारा सफाइयाँ देते ही उसके 3 साल 4 साल गुजर जाते हैं और हर रोज़ एक नया टिकर चलता है, और जिसमें कभी अदालत के अंदर केस जा रहा होता है, कभी कोई बड़े एंकर साहब इंकशाफ कर रहे होते हैं, कभी कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी आ रही होती है और कभी बाहर से खबर आ रही होती है कि ये साहब जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह का तासर आप नीचे आ जाएं, गवर्नर्स में आ जाए, चीफ मिनिस्टर्स पे आ जाए, मिनिस्टर्स के ऊपर आ जाए, चलो उनको भी छोड़ दें। मैं आज जो इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ वो ये है कि पंजाब के अंदर 8वां IG, 3 साल की हुकूमत, 8वां IG और उसकी तब्दीली की खबर है कि 8वां IG तब्दील होने जा रहा है। राव सरदार साहब को बड़े बड़े कालम छपे इस पे, बड़े बड़े पूरे सफ़े काले किए गए, उनके मेरिट और उनकी शख्सियत के बारे में लंबे बयान जारी किए गए हुकूमती तर्जुमानों की तरफ से, और हमने सोचा कि एक ज़बरदस्त किस्म का चीफ सेक्रेटरी और एक ऑनेस्ट IG आ गया और जो पुलिस कल्चर को भी चेंज करेगा और सब कुछ तब्दील कर देगा। लेकिन समझ से बाहर है कि ये लाइकिंग डिसलाइकिंग कहाँ पे होती है, किसके कहने पे ये सब कुछ होता है, कौन
ایسا شخص ہے جس کو ایک حد تک ایک شکل اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد وہ شکل بری لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ آئی جی صاحب اگر سب اچھا کرتے رہیں تو ٹھیک ہے، کہیں پہ میرٹ کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ تبدیلی کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، تبدیلی ویسے تو سلوگن تھا پی ٹی آئی کا، لیکن وہ تبدیلی کا سلوگن سرکاری ملازموں کے اوپر تلوار بن کر پتہ نہیں کیوں لٹکتا رہتا ہے ہر وقت۔ آپ 8واں آئی جی تبدیل کرنے جا رہے ہیں، آئی جی اور چیف سیکرٹری کی ٹینیور پوسٹ ہے، یہ پوسٹنگ بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے آپ تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ 8واں آئی جی تبدیل ہونے کے ٹکر اور خبریں تواتر کے ساتھ چھپنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب اس طرح کمپین چلتی ہے تو بات تو پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، اور یہ 8ویں آئی جی صاحب اب تبدیل ہوں گے۔ چھٹا چیف سیکرٹری، وہ پتہ نہیں کب ان کی باری آئے گی۔ اسی طرح 5 ایف بی آر کے چیئرمین تبدیل ہو چکے ہیں۔ سی سی پی او چوتھا 5واں سی سی پی او ہے۔ اسی طرح ڈی آئی جی لاہور 15 دن کے 20 دن کے وقفے سے بھی تبدیل ہوئے، اور سمجھ سے باہر ہے کہ آپ جب ایک افسر کو لگائیں گے اور لگانے کے 10 دن بعد ہی اس کی شروع ہو جائے گی ساتھ ہی ٹکر چلنا کہ یہ تبدیل ہو رہا ہے، یہ جا رہا ہے، اس کی کارکردگی خراب ہو گئی ہے۔ بھئی 10 دن میں کس کی کارکردگی کو پتہ چلتا ہے یار؟ مہینے میں، 2 مہینے، 6 مہینے میں بھی اس کو سیٹل ہونے میں، ٹیم بنانے میں لگتے ہیں۔ یہی حالات ڈی سی اوز کے ہیں، یہی حالات ڈی پی اوز کے ہیں۔ پورے اضلاع کے اندر آپ ایک بندہ لگاتے ہیں، 2 مہینے کے بعد بندہ کو فارغ کر دیتے ہیں، اور کہاں سے لگتا ہے، کتنے میں لگتا ہے، بولیاں کہاں کہاں لگتی ہیں، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اور مبینہ طور پہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے سنے جا رہے ہیں کہ جی میں اتنے پیسے دے کے لگے ہیں، لیکن کراچی کے اندر وہ کہتے ہیں نا زرداری سسٹم ہے، وہاں کم از کم یہ روایت نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک بندہ لگایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جی اتنے پیسے دے دیں، 4 کروڑ دیا، اور وہ بندہ ایک سرٹن پیریڈ کے لیے لگتا ہے کہ جی آپ کو 1 سال تک یہاں سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ وہ سال میں اپنے پیسے بھی پورے کرتا ہے اور آگے بھی وہ دیتا رہتا ہے جو بھی سسٹم۔ یہاں پہ یا تو آگے دینے میں لوگ مس کمٹمنٹ شاید کرتے ہیں، لوگ بیوروکریسی کی بھی پوری ٹریننگ پنجاب میں نہیں ہوئی سندھ طرز کی، شاید یہ اس میں کوئی نالائکی افسر کر جاتے ہیں، بر وقت وہ حصہ پہنچانے کا کوئی معاملہ ہے۔ باقی پرفارمنس جہاں تک ہے، یہی افسر تھے، یہی لوگ تھے۔ اگر آپ نے بار بار تبدیل کیا ہے تو کیا مار دیا ہے، صوبے کو کہاں سے کہاں لے گئے آپ؟ یعنی اگر آپ تبدیل کر رہے ہیں لوگوں کو اور بار بار تبدیل کر رہے ہیں تو بیٹرمنٹ کے لیے کرنا چاہیے نا، اس لیے تھوڑا کرنا ہے کہ کرائم بھی بڑھ جائے، بیڈ گورننس بھی ہو جائے، تباہی بھی ہو جائے، صورتحال بھی ٹھیک نہ ہو، دفتروں کے اندر کرپشن کی انتہا ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ پوسٹنگ ٹرانسفر بھی ریگولر بنیادوں کے اوپر ہو رہی ہے۔ یہ پوسٹنگ ٹرانسفر بنیادی طور کے اوپر ایک ایسا کام ہے کہ جس میں جو مرضی کرپشن کر لیں آپ، ہر ڈی سی کا 2 کروڑ روپیہ 3 کروڑ روپیہ ریٹ رکھیں، ڈی پی او کا ریٹ رکھیں، نیچے ایس پیز کا رکھیں۔ لاہور میں تو خیر ایس پیز تک کام چل گیا، ایس ایچ او بھی بیچارے پیسے دے کے لگتے رہے ہیں، اور آج کل بھی سنا ہے کہ کئی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کام ہے پوسٹنگ ٹرانسفر والا، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں نہ نیب پوچھتی ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہوتا ہے، یہ چپ کر کے پیسے دیے، پوسٹنگ کرائی اور لگ گیا، بس ختم۔ تو کوئی بھی ماضی کے اندر ایسے دور بھی رہے ہیں کہ منسٹر اریگیشن لگا ہے یا سیکٹری لگا ہے یا کسی محکمے کا سیکٹری لگا ہے، سب سے پہلی دیہڑی اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آتے ہی چیف انجینئر، ایکسینس، یہ وہ ان کو ادھر سے ادھر کیا اور سیدھا 10 20 50 کروڑ روپے اکٹھا کیا پوسٹنگ ٹرانسفر سے، تو جیب میں ڈالا اور آگے پھر بسم اللہ کر کے سٹارٹ کر لی پہلی دیہڑی۔ تو یہ ایک روایت بن گئی ہے پوسٹنگ ٹرانسفر پہ پیسے کمانے، اکٹھے کرنے۔ اگر یہ پیسوں کا ایشو نہیں ہے تو پھر لوگوں کو لگا رہنے دیں، لوگوں کو کام کرنے دیں۔ آپ کا کام ہے مانیٹرنگ کرنا، آپ ان کو جزا سزا دیں۔ یہ تو کوئی تک نہیں بنتا نا کہ ایک شخص ابھی لگا ہے، 4 مہینے گزرے نہیں اور ساتھ ہی ٹکر چلنے شروع ہو گئے۔ بھائی کون سا ایسا ترم خان اس سے کوئی بڑا آپ لے آئے ہیں کہ اس کو ہٹا کے آپ نے اس کو لگانا ہے؟ تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے، اور اگر پرماننٹ بنیادوں پہ کوئی قائم ہیں تو وہ بزدار صاحب ہیں، وہ اعظم خان صاحب ہیں سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر صاحب ہیں۔ باقی یہاں پہ صورتحال یہ ہے
کہ ایک شخص لگتا ہے ساتھ اس کے ٹکر چلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں آج کے اس ویلاگ کے اندر تھیسس یہ ڈیولپ کر رہا تھا کہ جب ملکوں کے اندر، اداروں کے اندر، ڈسٹرکٹس کے اندر، صوبوں کے اندر استحکام کا میسج نہیں جائے گا، غیر مستحکم قسم کی چیزیں جائیں گی، غیر یقینی کی صورتحال جائے گی، اور یہ میسج جائے گا لوگوں کے اندر اور اداروں کے اندر، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کس طرح سسٹم بنا سکتے ہیں، کس طرح معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح باقی چیزوں کو آپ آگے کی طرف چلا سکتے ہیں. یہ چیزیں ادھر کی ادھر ہی رہ جائیں گی. ایک افسر اگر آئی جی لگتا ہے تو اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے 3 مہینے 6 مہینے رہنا ہے یا نہیں رہنا. وہ کیا پروجیکٹس کرے گا؟ ایک شخص کو آپ لگاتے ہیں. میری بات ایک چیف لیسکو سے بات ہوئی، اس نے کہا جی مجھے روز ٹرانسفر کے میسیج ملتے ہیں، میں کسی بجلی چور کو کیوں پکڑوں، میں دشمنی کیوں ڈالوں؟ وہ کل کو میں نے ساری زندگی بھگتنی ہے. مجھے اگر پتا ہو کہ میں نے 3 سال ادھر رہنا ہے، میں 3 سال کی پلاننگ کروں، میں کسی سے لڑائی لڑوں، کسی کے خلاف چلنا خلاف. یہ ایک اتنی بڑی بدقسمتی ہو گئی ہے. اور بائی دا وے یہ قانونی پروٹیکشن موجود ہے، قانون اور آئین کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور کوئی شخص اس کو ماننے کو تیار نہیں. عدالتیں نوٹس لیتی رہتی ہیں، عدالتوں میں ریٹیں جاتی رہتی ہیں، پوسٹنگیں اور ہولڈ بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات. لیکن الٹیمیٹلی افسروں کے اندر اتنی بے چینی ہے، بیوروکریسی کے اندر اتنی بے چینی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہوں نے کتنے دن اس سیٹ کے اوپر رہنا ہے. جیسے سی سی پی او کتنے چینج ہو گئے، ڈی اے جی لاہور کتنے چینج ہو گئے. ابھی دیکھیں مہینے کے اندر ڈی اے جی چینج ہو، مہینے کے اندر. بھائی کیا آپ نے اس کی کارکردگی چیک کر رہی ہے؟ صرف ایک ہی ایشو ہے، لائکنگ ڈس لائکنگ ہے. اور لاہور کے اندر جو ایس ایچ اوز کا آتے ہی احسن یونس صاحب نے 17 ایس ایچ او راتوں رات پھڑکا کے ادھر پھینک دیے. پتہ چلا جی یہ کیا معاملہ ہے، پتہ لگا جی یہ فلانے پرانے ڈی اے جی صاحب کے تعلق والے تھے، تو لہٰذا ان کی میں نے شکل نہیں دیکھنی. اس کے بعد وہ خود بھی تلے گئے، اب نئے صاحب آ گئے. سوال یہ ہے کہ لاہور کی نوکری مشکل ضرور ہے، لیکن یہ جو لائکنگ ڈس لائکنگ آ گئی ہے، جو عدم استحکام اس طرح سے پیدا ہو رہا ہے اوورآل، اسی طرح آپ اوپر چلے جائیں. منسٹر خزانہ کتنے چینج ہوئے ہیں، سیکٹری خزانہ کتنے چینج ہوئے ہیں. ایف بی آر کے چیئرمینس کی میں پہلے بات کر چکا. گورنر اسٹیٹ بینک ایک، چلو وہ قلعہ اس کا مضبوط ہے، باہر سے آیا، آئی ایم ایف کا بندہ ہے، وہ ڈٹ کے بیٹھا ہوا. تو یا تو پھر اس بیوروکریسی کو بھی کسی کو امریکی سفیر کا کچھ لیٹر شٹر لا کے بیٹھنا پڑے گا، کسی کو برطانوی ایمبیسڈر کا کچھ چٹ شٹ لے کے بیٹھنا پڑے گی، تو پھر یہ بیٹھے رہیں گے. ورنہ تو یہی حال ہوگا. اور اگر اس طرح کی غیر یقینی صورتحال رہے گی تو کبھی زندگی میں نہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ گورننس ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ صوبہ ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. صرف اس میں وہی ٹھیک ہو سکتے ہیں جو پوسٹنگ ٹرانسفر اور اس طرح کی صورتحال میں مال پانی کما رہے ہیں. اور ان کی لسٹ بہت جلدی آئے گی اور پھر نیب کے اندر وہ کیس بھگتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن پوسٹنگ ٹرانسفر چونکہ ایک ایسا دھندا ہے جس میں یہ چیزیں سامنے نہیں آتی، تو لہٰذا یہ دھندا چل رہا ہے، اور اس دھندے نے ملک اور قوم کو، صوبے کو، بیوروکریسی کو، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.